ذکر حق اور محمد کا ذکر کرتے ہیں، ذکر حق اور محمد کا ذکر کرتے ہیں، ذکر حق اور محمد کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اس طور سے ہم عمر بسر کرتے ہیں، اپنی اس طور سے ہم عمر بسر کرتے ہیں، ذکر حق اور محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کے ہر روز لگا کر چکر، گنبد خضرا کے ہر خطابداروں، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں اور شفیق ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، بالخصوص رونق محفل مشائخ ملت، پاسبان اہل سنت، تابعی شریعت، پیر طریقت، علی جناب محترم المقام و واجب الاحترام پیر طریقت علی جناب محترم المقام ہمارے حرد العزیز، اور الحمدللہ حضرت قبلہ کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ہمارے حضرت قبلہ نے الحمدللہ آج یہاں پر یاد فرما کر مجھ کو الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے خود جو ہے الحمدللہ باتیں گوشت گزار کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے محمد ریاض قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی اور دیگر ہمارے مشائخ کرام و سادت اعظام و علماء کرام ذوی احترام، آئیے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے قبل ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائی وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جام توحید یہ جسے پلا دیتے ہیں اللہ والے، جام توحید یہ جسے پلا دیتے ہیں، غوث قطب ابدال اسے بنا دیتے ہیں۔ جام توحید یہ جسے پلا دیتے ہیں، غوث قطب ابدال اسے بنا دیتے ہیں۔ حق سے ملنا ہے اگر تو لازم ہے نبی سے ملنا، حق سے ملنا ہے اگر تو لازم ہے نبی سے ملنا۔ اولیاؤں سے ملو یہ ان سے ملا دیتے ہیں، اولیاؤں سے ملو یہ ان سے ملا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ ند دیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ جو ہے ند دیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آئیے میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ محفل سما کا انعقاد عمل میں لائے جانے والا ہے اور بہت ہی جو ہے تاخیر ہو گئی ہے، اور آپ تمامی حضرات جو ہے الحمدللہ محفل سما کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ کچھ پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کے لیے، اس کے محبوب کے ذکر خیر کے لیے اور اس کے محبوب کے محبوبوں کے ذکر خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ثناخان مصطفیٰ نے اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگنا کر الحمدللہ یہ سعادتیں حاصل فرمائی ہے۔ یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے، ہم نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ
कमा हक हो कि नात पढ़कर हमसे नबी की अजमत बयान नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, नबी का मकाम व मर्तबा कमा हक हो, हम नाकिदार बंदों से क्या बयान हो सकता है। अरे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने वरफाना लका जिक्र फरमाकर, जिनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद बाला फरमाया है, उनका जिक्र कमा हक हो हम गुलामों से कब अदा हो सकता है। हम महफिलें इसलिए सजाते हैं, ये महफिलों में इसलिए आते हैं कि कल सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के जब सना खानों की फहरिस्त खोली जाए तो हम गुलामान मुस्तफ़ा ये चाहते हैं वो सरकार के सना खानों में हमारा नाम आ जाए, वो सरकार के चाहने वालों में हमारा नाम आ जाए। हम इसलिए महफिल सजाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करने का हमें शर्फ अता फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात याद रखे, अकीदा मजबूत रखे, क्योंकि 40 दिन के छिले करने वाले फिरते हैं और नौजवानों के जहनों को खराब करते हैं और नबी के बारे में कहते हैं कि मादल्ला वो तो हमारी तरह है, उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं है, वो मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे अकीदों को मादल्ला हमारे नौजवानों के सामने पेश करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये कहते हैं कि नात खानी करने से क्या मिलता है, नात खानी करने से क्या मिलता है, तारीफ करना है तो अल्लाह की करो। अल्लाह को अकबर। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे अकाबिरीन का अकीदा कैसा था, हमारे उलमा का अकीदा कैसा था। आइए मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर इकबाल से पूछा गया, ऐ डॉक्टर इकबाल, आपको दुनिया दुखे आशिक़े रसूल कहती है, ऐ दुखे शायर मशरिक़, आप क्या फरमाते हैं सरकार के बारे में। तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, निगाह के इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह के इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। फिर हम आते हैं 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल अज़म अरब के पास और पूछते हैं, ऐ आशिक़े रसूल, ऐ आला हजरत, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत के जो है मरकज़ अक़ीदत, आप सरकार के बारे में क्या फरमाते हैं। तो मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है ये और ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते चलिए, शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह को अकबर कबीरा, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हिंदुस्तान के, इनसे पूछते हैं कि सरकार के बारे में अकीदा क्या है। तो आप फरमाते हैं, या साकिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुबरल कमर ला युनकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते चलिए, हजरत अब्दुर्रहमान जामी की बारगाह में चलते हैं और आपसे पूछते हैं, ऐ आशिक़े रसूल अब्दुर्रहमान जामी, आप सरकार के बारे में क्या फरमाते हैं। तो अब्दुर्रहमान जामी फरमाते हैं, बलगल गुलाबी कमालिही कचफत गुजाबी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे बढ़ते चलिए, आशिक़े रसूल से पूछते हैं कि आप क्या फरमाते हैं। तो एक आशिक़े रसूल कहते हैं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आचाए कोगा हमादारन के तू तन्हादारी। ये तो हमारे अकाबिरीन का अकीदा था। आइए अब सहाबा के पास चलते हैं कि सहाबा सरकार को सुबह भी देखे, शाम भी देखी, फजर में देखा, ज़ुहर में देखा, असर में देखा, मगरिब में देखा, इशा में देखा और तहज्जुद में देखा, जलवत में देखा, खिलवत में देखा, मक्के की गलियों में देखा, मदीने की दुखे अल्हम्दुलिल्लाह फिजाओं में देखा। हम सहाबा से पूछते हैं, ऐ सहाबा, तुमने नबी को दिन रात देखा कि तुम्हारा नबी के बारे में अकीदा क्या है। तो तमाम सहाबा किराम की यज्जा ज़बान होकर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह के रिसालत में ये अर्ज़ करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी या रसूल अल्लाह व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ या रसूल अल्लाह खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन या रसूल अल्लाह कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ या रसूल अल्लाह। यानी ये फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। कौन कह रहा है? ये सहाबी, वहाबी नहीं, सहाबी। ये तो कहता है हमारी तरह है, लेकिन सहाबी फरमा रहे देखने के बाद, और ये 1400 साल के बाद बोलता हमारी तरह है। वो देख कर कह रहे हैं, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने किसी को नहीं देखा, और आप जैसा हसीन और जमील लड़का किसी माँ ने पैदा नहीं किया। और फरमाते हैं, हर ऐब से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह पैदा किया, और अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया जैसा आप पैदा होना चाहते थे। अज़ीज़ान मोहतरम,
پھر کوئی ایسا پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پر بھی اعتراض کرنے لگے، تو آئیے ہم ایسی ذات کا انتخاب کرتے ہیں، ایسی ذات کو دکھے دلیل بناتے ہیں جن کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، چیز کو بھی دیکھا، داؤد کو بھی دیکھا، زکریا کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، یعنی کہ بلبلِ سدرہ جبریل امین۔ ان سے پوچھتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں، سرکار سے ہی پوچھتے ہیں کہ سرکار جب شب معراج میں گئے، جب جو کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو سرکار نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم ہر نبی کی بارگاہ میں گئے اور تم نے جنت کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، اور تم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل فرما چکے ہو، لیکن اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آنے کا شرف رکھتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آنے کا شرف رکھتے ہیں۔ اور سرکار جب شب معراج میں گئے تو بلبلِ سدرہ سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم نے جنت کو دیکھا، جنت کے حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، آدم کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا، ید موسیٰ کو دیکھا، کیا میرے جیسا تم نے کسی کو دیکھا؟ کیا میرے جیسا تم نے کسی کو دیکھا؟ تو جبریل علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ پوچھتے ہیں کیا آپ کی طرح میں نے کسی کو دیکھا؟ یا رسول اللہ، خدائے پاک کی قسم آپ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے پائے اقدس کے برابر بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے پائے اقدس کے برابر بھی بلبلِ سدرہ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سربرے ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ بس آخری بات عقیدت کے طور پر، کیونکہ یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ نام مبارک سے منسوب یہ محفل منعقد کی گئی، اور زیادہ دیر نہیں بلکہ کیونکہ محفل سماع شروع ہونے والی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، ایمان لانے کے بعد تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا بھی ذکر کر دیا اور تقوی کا بھی ذکر کر دیا، اور ایمان و تقوی کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان جو کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان چھین لے، تمہارے اعمال چھین لے، اور تمہیں دنیا سے معاذ اللہ تباہ و برباد کر کر بے ایمان بنا کر کے دنیا سے بھیجے، اس کی کوشش و کاوش رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، میں نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور تم کو تو کہ میں نے تقویٰ عطا فرمایا کہ اب اسے میری بارگاہ میں سلامتی کے ساتھ لے کر کے آنا کہ، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو سچوں کا دامن تھام لو، سچوں کا دامن تھام لو، اور جب ان کا دامن کرم تھام لو گے تو تمہارا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جام توحید یہ جسے پلا دیتے ہیں، غوث قطب ابدال اسے یہ بنا دیتے ہیں، حق سے ملنا کہ اگر تو لازم ہے نبی سے ملنا، اولیاؤں سے ملو یہ ان سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن لوگوں کو ڈائریکٹ کی بیماری ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ لیں گے، ہم کو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ وسیلے کا ذکر قرآن میں کہا ہے، ارے چھٹوا پارا اٹھاؤ سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان محترم، جو بغیر وسیلے کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیارے، کیا تم دنیا میں ڈائریکٹ ٹپ کے ماں باپ کے ذریعہ ہے نا، جب دنیا میں تم ڈائریکٹ آئے نہیں، اچھا مر گئے تو کیا ڈائریکٹ قبرستان چلے آتے؟ چار جانے کھاندہ دیے تو جاتے نا۔ تو دنیا میں لانے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، دنیا سے چھوڑنے کے لیے چار کا ہونا ضروری ہے۔ تو
تو جب دنیا میں تم آتے نہیں بغیر وسیلے کے اور دنیا سے جاتے نہیں بغیر وسیلے کے، اللہ اکبر کبیرہ، اب یہیں سے اندازہ لگا لو دنیا میں آنے کے لیے اور دنیا سے جانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان اولیاء کرام کا وسیلہ ضروری ہے، سرکار کی ذات بابرکت کا وسیلہ ضروری ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ غریب نواز مادرزاد ولی ہے، لیکن اللہ اکبر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حسنی حسینی سادات ہیں، آپ مادرزاد ولی ہے، لیکن اللہ اکبر آپ جو کہ الحمدللہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو القاضی ابو سعید مخزومی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ بیعت و ارادت کر کر یہ بتاتے ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اس لیے اس دور میں ضروری ہے پیری مریدی کرنا، تاکہ جو کہ آپ کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہو جائے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وقت جو ہے بہت ہو چلا ہے اور تھوڑی میری طبیعت بھی ناساز ہے، اسی وجہ سے اختصار کے ساتھ حضرت قبلہ کی اجازت سے آپ کے سامنے چند معروضات میں نے پیش کیے ہیں۔ آپ تمامی حضرات ان تمام باتوں کو جو میں نے بتائی ہے اس پر عمل کریں، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے عقائدت پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے، عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام کے قریب رہے۔ آخری بات، عزیزان محترم مدرسوں سے اور خانقاہوں سے جڑے رہے، اس لیے کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے۔ علماء بتائیں گے ایمان کیا ہے، علماء ایمان بتاتے ہیں اور صوفیہ ایمان بچاتے ہیں، صوفیہ ایمان بچاتے ہیں۔ بس ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر راز الہ آبادی بہت بڑے محقق گزرے، جب ان کی نزا کا وقت آیا تو شیطان پانی کا پیالہ لے کر کے آ کر کے بولا، اے فخر الدین، اللہ کو تو ایک مانتا؟ بولے ہاں الحمدللہ اللہ کو ایک مانتا۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ کہنے کی آپ نے دلیل دی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اسی طریقے سے، یعنی شیطان کا یہ جو کہ مکاری اور فریبی کا معاملہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو مشکوک کر دیا جائے اور آپ اسی کشم و کش میں رکھے اور ان کی روح قبض ہو جائے اور معاذ اللہ یہ دنیا سے باطل عقیدے پر ان کا جو کہ خاتمہ ہو۔ شیطان کی یہ کوشش و کاوش تھی، تو آپ نے شیطان کو 399 دلیلہ پیش کیے، لیکن شیطان پھر بھی اڑا رہا، سوال پر سوال اور دلیل پر دلیل طرف کرتا رہا۔ آپ نے اپنا ذہن اور تصور اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف کیا اور مدد کو پکارا، المدد یا نجم الدین کبریٰ میری دستگیری فرمائے۔ تو آپ کے پیر و مرشد دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رکھے تھے، یہ مرید صادق تھے، وہ مرشد کامل تھے، تو انہوں نے وہاں سے صدا سنی اپنے جو کہ مرید صادق کی، وہاں سے وضو کا پانی دیوار پر مارا، وہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر شیطان کو میں نے 399 دلیلہ دے دی، لیکن ابھی بھی اللہ کے بارے میں سوال کرتا کہ اللہ اکبر، میری نزا کی ہچکی کی موت کا وقت قریب ہے، اے میرے پیر و مرشد مدد فرمائیے۔ تو آپ نے وہاں سے فرمایا کہ اے فخر الدین، شیطان کو تو نے جواب کیوں دیا، کیوں دلیلیں باندھی؟ بس شیطان کو یہ آخری جواب دے دے، میں اللہ کو دلیل سے نہیں، اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بس یہ جواب دے دے، شیطان دفاع ہو جائے گا۔ آپ نے بس ایک جواب دے دیا، پیر و مرشد کی رہبری میں آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور شیطان دفاع ہوا۔ عزیزان محترم، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا سے جائے، عقیدے کے ساتھ جائے، ایمان کے ساتھ جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ بے ایمان ہو کر کے مرے اور کفر پر دکھے خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے لیے، تقوی اور طہارت کے تحفظ کے لیے اولیاء کرام کا، پیران طریقت کا، مشائخ عظام کا دامن تھامنے کا حکم فرمایا۔ بہت ساری دلائل ہیں، انشاءاللہ پھر یہ کبھی فقیر قادری کا آنا ہوا تو بہت ساری باتیں اور بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ میں حضرت قبلہ کا دل کی عطا گہرائیوں سے بہت ممنون اور مشکور ہوں، دیگر ہمارے مشائخ عظام کا
اور جنہوں نے محفل سجائی، تمام حضرت کے مریدین، معتقدین و متوسلین کا دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ میں ممنون و مشکور ہوں کہ اتنی دیر مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ جو بھی کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام یہ روحانی جو ہے پیران طریقت کے علم سے اور اللہ تعالیٰ ان کے روحانی و فیوض و برکات سے تمام اہل سنن کو مالا مال فرمائے، اور مذہب اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیمات اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔